حضرت یونس علیہ السلام کا سبق آموز قصہ۔ دنیا کی واحد قوم جو آسمانی عذاب سے بچ نکلی، مگر کیسے؟ اصل حقیقت دیکھ لیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پیارے دوستو، حضرت یونس علیہ السلام جنہیں مچھلی والے نبی کے نام سے جانا جاتا ہے، ان کی زندگی کا ایک لمحہ ایسا تھا جو عقل کو حیران کر دینے والا ہے۔ ایک نبی جو اپنی قوم کو اللہ کی طرف بلاتے رہے، اچانک ایک ایسی آزمائش میں مبتلا ہو گئے جو دنیا میں کسی اور کے ساتھ نہ ہوئی۔ وہ سمندر کی بے رحم لہروں میں پھینک دیے گئے اور پھر ایک بڑی مچھلی نے انہیں نگل لیا۔ لیکن یہ سب کیوں ہوا؟ حضرت یونس علیہ السلام کو یہ آزمائش کیوں دی گئی؟ وہ مچھلی کے پیٹ میں کتنے دن زندہ رہے اور وہاں کیا کرتے رہے؟ سب سے بڑھ کر مچھلی کے پیٹ سے باہر کیسے نکلے؟ دوستو، یہ مکمل قصہ قرآن کریم میں ایک منفرد انداز میں بیان کیا گیا ہے جو نہ صرف حیران کن بلکہ انتہائی سبق آموز بھی ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام اللہ کے برگزیدہ نبی تھے جن کا ذکر قرآن مجید میں سورہ نساء، سورہ انعام، سورہ یونس، سورہ صافات، سورہ انبیاء اور سورہ قلم میں موجود ہے۔ پہلی 4 سورتوں میں انہیں یونس کے نام سے پکارا گیا، جبکہ سورہ انبیاء اور سورہ قلم میں انہیں ذوالنون اور صاحب الحوت یعنی مچھلی والا کہا گیا ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام کا زمانہ تقریباً 860 سے 784 سال قبل از مسیح بتلایا جاتا ہے۔ آپ کے والد کا نام متا تھا اور آپ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے تھے، یعنی ایک اسرائیلی نبی تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو آشوریوں کی ہدایت کے لیے عراق میں بھیجا تھا۔ اس وقت کفر اور شرک میں مبتلا یہ قوم عراق کے مرکز نینوا میں رہتی تھی، جو اس وقت ایک عظیم الشان بستی تھی۔ آج بھی اس کے پاس وسیع کھنڈرات دریائے دجلہ کے کنارے موجود ہیں جو موصل شہر کے قریب واقع ہیں۔ حضرت یونس علیہ السلام نے اس آشوری قوم کو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی دعوت دی، لیکن وہ اپنی سرکشی اور ضد پر قائم رہے۔ انہوں نے آپ کی بات کو جھٹلایا، اپنے بتوں کو چھوڑنے سے انکار کیا اور دعوت حق کا مذاق اڑانے لگے۔ نہ صرف یہ بلکہ انہوں نے حضرت یونس علیہ السلام پر ظلم و ستم کا بازار گرم کر دیا، انہیں دھمکیاں دی اور ہر ممکن طریقے سے ان کی تبلیغ کا راستہ روکنے کی کوشش کی۔ یہ مسلسل مخالفت دیکھ کر حضرت یونس علیہ السلام اپنی قوم سے خفا ہو گئے۔ آپ نے انہیں 3 دن کے اندر عذاب آنے کی وعید سنائی اور شکستہ دل کے ساتھ ان کے لیے بد دعا کر دی۔ جب تیسرا دن قریب آیا تو آپ رات کے اندھیرے میں بستی سے نکل گئے، لیکن اس وقت آپ کو معلوم نہ تھا کہ قوم کی قسمت میں کیا لکھا ہوا ہے۔ دن کے وقت جب عذاب کے آثار نظر آنے لگے، آسمان پر سیاہ بادل چھا گئے، زوردار آندھیاں چلنے لگی اور لوگوں کو لگا کہ اب تباہی یقینی ہے، تب ان کے دل کانپ اٹھے۔ وہ گھبرا کر حضرت یونس علیہ السلام کی تلاش میں نکلے تاکہ ان سے معافی مانگ سکیں، مگر انہوں نے یونس کو اپنی بستی میں نہ پایا۔ یہاں ایک اہم نقطہ یہ تھا کہ حضرت یونس علیہ السلام نے ابھی اللہ کے حکم کا انتظار نہیں کیا تھا اور بستی چھوڑ دی تھی۔ نبیوں کے لیے اللہ کا حکم ہی سب کچھ ہوتا ہے اور انہیں ہر قدم اسی کی اجازت سے اٹھانا ہوتا ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام کا یوں ناراض ہو کر بستی سے چلے جانا در حقیقت ہجرت تو تھی، لیکن اللہ کے حکم سے ذرا قبل۔ یہی وہ لمحہ تھا جہاں سے یونس کی آزمائش کا آغاز ہوا۔ جب حضرت یونس علیہ السلام کی قوم نے عذاب کی ابتدائی نشانیاں دیکھی تو ان کے دلوں میں خوف پیدا ہوا۔ انہوں نے فوراً اپنے گناہوں پر ندامت کا اظہار کیا، توبہ و استغفار کیا اور اللہ کے حضور گڑ گڑا کر دعا مانگنے لگے۔ اللہ کی رحمت کا اصول یہی ہے، وہ اپنی مخلوق پر بلا وجہ عذاب نازل نہیں کرتا، بلکہ جب کوئی قوم کسی سرکشی کی حد سے گزر جاتی ہے اور ہر نصیحت کو رد کر دیتی ہے، تب جا کر کہیں عذاب نازل ہوتا ہے۔ لیکن بستی نینوا کے یہ لوگ عذاب نازل ہونے سے پہلے سچے دل سے توبہ کر چکے تھے اور اللہ نے ان کی توبہ قبول فرما لی تھی۔ ادھر حضرت یونس علیہ السلام جو اپنی قوم کی ہٹ درمی اور سرکشی سے دل برداشتہ ہو کر نینوا چھوڑ چکے تھے، فرات کے کنارے جا پہنچے۔ انہوں نے وہاں ایک مسافر کشتی دیکھی جو روانگی کے لیے بالکل تیار تھی۔ حضرت یونس علیہ السلام کشتی میں سوار ہوئے اور کشتی نے دریائے فرات کے پانیوں پر سفر شروع کر دیا۔ دن بھر پرسکون سفر جاری رہا، لیکن اچانک شام کے وقت سمندر میں طوفان آ گیا۔ تیز ہوائیں چلنے لگی، اونچی اونچی لہریں اٹھنے لگی اور کشتی ڈگمگانے لگی۔ ملاحوں نے کشتی کو سنبھالنے کی ہر ممکن کوشش کی، مسافروں نے اپنا سامان سمندر میں پھینک دیا کہ وزن کم ہو سکے، مگر طوفان کی شدت تھی
کہ کم نہ ہوئے دیتی تھی اور کشتی مسلسل ڈوبنے کے قریب جا رہی تھی۔ اہل کشتی کا عقیدہ تھا جب کشتی کسی طوفان میں پھنس جائے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اس کشتی میں کوئی ایسا سوار موجود ہے جو اپنے آقا سے بھاگ کر آیا ہے، اور جب تک وہ کشتی سے سمندر میں کود نہ جائے کشتی طوفان سے نہیں بچ سکتی۔ یہ بات سن کر حضرت یونس علیہ السلام کو فوراً احساس ہوا کہ یہ سب کچھ اللہ کی طرف سے ایک آزمائش ہے۔ انہوں نے اہل کشتی کو مخاطب کر کے فرمایا، میں ہی وہ شخص ہوں جو اس کشتی سے اترنا چاہتا ہوں، کیونکہ میں اپنے رب کا حکم انتظار کیے بغیر اپنی قوم کو چھوڑ آیا ہوں۔ مجھے سمندر میں ڈال دو تاکہ کشتی اور اس کے باقی سوار محفوظ رہ سکیں۔ لیکن کشتی میں سوار مسافر اور ملاح حضرت یونس علیہ السلام کی نیکی، پارسائی اور پاکیزگی سے واقف تھے۔ وہ انہیں سمندر میں پھینکنے پر آمادہ نہ ہوئے۔ انہوں نے سوچا یہ فیصلہ کرنے کے لیے قرعہ اندازی کی جائے تاکہ کسی پر ظلم نہ ہو۔ چنانچہ کشتی میں موجود لوگوں کے ناموں کی قرعہ اندازی کی گئی اور حیرت انگیز طور پر قرعے میں حضرت یونس علیہ السلام کا نام نکلا، مگر کشتی والوں نے یہ بات ماننے سے انکار کر دیا کہ ہم یونس کو سمندر میں ڈالنا نہیں چاہتے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ حضرت یونس علیہ السلام ایک نیک، سچے اور پاکیزہ انسان ہیں۔ انہوں نے دوبارہ قرعہ اندازی کی، لیکن قرعے میں پھر نام یونس کا نکلا۔ جب تیسری مرتبہ قرعہ اندازی میں حضرت یونس علیہ السلام کا نام نکلا تو انہیں یقین ہو گیا کہ یہ فیصلہ اللہ کا ہے، اور وہ کشتی سے اترنے پر راضی ہو گئے۔ یہی وہ نازک لمحہ تھا جب حضرت یونس علیہ السلام جیسے ہی سمندر میں کودے، ایک عظیم الجثہ مچھلی نے انہیں اللہ کے حکم سے فوراً ہی نگل لیا، اور یونس علیہ السلام یوں مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے۔ یہ وہ مقام تھا جب یونس علیہ السلام کی سب سے بڑی آزمائش شروع ہوئی، اور ان کی مشہور زمانہ دعا اور اللہ تعالیٰ پر یقین کا واقعہ پیش آیا جسے قرآن کریم میں ذکر کیا گیا ہے۔ دوستو، جب حضرت یونس علیہ السلام کشتی سے سمندر میں کودے تو اللہ تعالیٰ نے ایک بڑی مچھلی کو حکم دیا کہ وہ فوراً یونس کو نگل لے، لیکن یہ بھی فرمایا یونس تمہاری غذا نہیں ہے، اپنے جسم کے ذریعے یونس کو کوئی تکلیف نہیں پہنچانی۔ اللہ کے حکم سے مچھلی نے انہیں نگل لیا، لیکن یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں زندہ رہے۔ جب حضرت یونس علیہ السلام نے خود کو مچھلی کے پیٹ میں پایا تو انہیں احساس ہوا کہ وہ اللہ کی اجازت کے بغیر اپنی قوم کو چھوڑ آئے ہیں۔ اس ندامت کے ساتھ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا مانگی اور استغفار شروع کیا۔ یونس علیہ السلام اس وقت 3 اندھیروں میں گھر چکے تھے، ایک رات کا اندھیرا، دوسرا سمندر کی گہرائیوں کا اندھیرا اور تیسرا مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا۔ ان گھپ اندھیروں میں حضرت یونس علیہ السلام نے اللہ کو پکارا اور ایسی دعا مانگی جو قیامت تک ہر حاجت مند کے لیے نجات کا ذریعہ بن گئی۔ حضرت یونس علیہ السلام کی دعا قرآن کریم میں یوں مذکور ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اے اللہ، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے، بے شک میں ہی اپنے نفس پر ظلم کرنے والا ہوں۔ یہ دعا اللہ کو اتنی محبوب ہوئی کہ اللہ نے اسے شرف قبولیت بخشا، بلکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بھی سچے دل سے یہ دعا مانگے گا اللہ تعالیٰ اس کی پکار ضرور سنیں گے۔ ابن حاتم کی روایت میں آتا ہے جب یونس علیہ السلام نے یہ دعا کی تو ان کی آواز آسمانوں تک جا پہنچی۔ فرشتے حیرت میں پڑ گئے اور کہنے لگے یہ آواز بہت دور دراز جگہ سے آ رہی ہے، مگر ہمیں یہ مانوس سی لگ رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ میرے بندے یونس کی پکار ہے۔ فرشتے عرض کرنے لگے اے پروردگار، یہی وہ یونس ہے جو تیری عبادت میں ہمیشہ لگا رہتا تھا، جس کی نیکیاں روزانہ تیری بارگاہ میں شرف قبولیت حاصل کرتی تھی۔ اے اللہ، جس طرح وہ راحت کے دنوں میں تیرا فرما بردار تھا، اسی طرح آج مصیبت میں بھی اس پر تو رحم فرما۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے کی دعا کو قبول فرمایا اور مچھلی کو حکم دیا کہ وہ یونس علیہ السلام کو سمندر کے کنارے بغیر کسی نقصان کے اگل دے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں کتنے دن زندہ رہے، اور اس حوالے سے بعض روایات میں کیا آتا ہے۔ بعض روایات بیان کرتی ہیں حضرت یونس علیہ السلام 3 دن، اور بعض روایات بیان کرتی ہیں کہ 7 دن، اور بعض میں 40 دن کا وقت آیا ہے کہ آپ مچھلی کے پیٹ میں رہے، جبکہ کچھ روایات میں چند گھنٹوں کا ذکر ملتا ہے۔ اس دوران حضرت یونس علیہ السلام نے مسلسل اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور استغفار کیا، جیسا کہ قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے کہ انہوں نے اندھیروں میں اللہ کو پکارا اور کہا اے میرے رب، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے، بے شک ظلم کرنے والا میں ہی ہوں۔ یہ تسبیح حضرت یونس علیہ السلام کی عاجزی اور انکساری کا اظہار تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرمائی،
چنانچہ مچھلی نے اللہ کے حکم سے یونس علیہ السلام کو ساحل پر بغیر کسی نقصان کے اگل دیا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، مچھلی کے پیٹ میں رہنے کی وجہ سے حضرت یونس علیہ السلام کا جسم بہت نرم ہو گیا تھا، بالکل ایسے جیسے کسی پرندے کا نومولود بچہ ہو جس کے جسم پر ابھی بال بھی نہ آئے ہوں۔ وہ نہایت کمزور اور نحیف الجسم ہو چکے تھے، یہی وجہ ہے کہ وہ زمین پر پڑنے کے قابل بھی نہیں تھے۔ ان کی توانائی کے پیش نظر اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے خاص اہتمام فرمایا اور ساحل پر ایک بیلدار درخت اگا دیا۔ یہ درخت اللہ کی رحمت اور قدرت کی علامت تھا، جو نہ صرف انہیں سایہ فراہم کر رہا تھا بلکہ ان کے جسم کی نرمی اور کمزوری کو دور کرنے کا ذریعہ بھی تھا۔ بعض مفسرین کے مطابق یہ درخت یقطین یعنی کدو کا درخت تھا، کیونکہ کدو کے پتے بڑے اور گھنے ہوتے ہیں جو نہ صرف دھوپ سے بچاتے ہیں بلکہ ان کی تاثیر ایسی ہوتی ہے کہ کیڑے مکوڑے ان کے قریب نہیں آتے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جب مچھلی نے یونس علیہ السلام کو کھلے میدان میں ڈالا تو اللہ تعالیٰ نے آپ پر یقطین کی بیل اگا دی۔ ان سے پوچھا گیا یقطین کسے کہتے ہیں، تو فرمایا کہ یقطین کدو کے پودے کو کہا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ایک جنگلی بکری بھیج دی جو زمین کی گھاس اور جڑی بوٹیاں کھاتی تھی اور صبح و شام آپ کو دودھ پلاتی تھی، حتیٰ کہ آپ کی توانائی واپس لوٹ آئی۔ حضرت یونس علیہ السلام درخت کے سائے میں جھونپڑی بنا کر رہنے لگے۔ چند دن بعد ایسا ہوا کہ اس بیل کی جڑ سے اللہ کی طرف سے کیڑے نکلنے لگے۔ ان کیڑوں نے اس درخت کو کاٹ ڈالا۔ جب جڑ کو کاٹا گیا اور بیل سوکھنے لگی تو یونس علیہ السلام کو بہت دکھ ہوا۔ تب اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے ان کو مخاطب کیا اور فرمایا، یونس تم نے اس بیل کے سوکھنے پر کتنے رنج کا اظہار کیا ہے، جو ایک حقیر سی چیز ہے، مگر تم نے یہ نہ سوچا کہ نینوا 1,00,000 سے زائد آبادی کا شہر ہے اور ان کے علاوہ جاندار بھی آباد ہیں، اس کو برباد اور ہلاک کر دینے میں کیا مجھے ناگواری محسوس نہیں ہوگی؟ کیا میں ان کے لیے اس سے زیادہ شفیق اور مہربان نہیں جتنا تم اس بیل سے پیار کرتے ہو؟ تم وہی کا انتظار کیے بغیر اپنی قوم کے لیے بد دعا کر کے اس میدان سے نکل آئے۔ دوستو، یہ تنبیہ دراصل یونس علیہ السلام کو یہ احساس دلانے کے لیے تھی کہ وہ اپنی قوم کو چھوڑ کر جلد بازی میں نکل آئے تھے، حالانکہ اللہ کی رحمت اپنے بندوں کی طرف متوجہ ہو چکی تھی۔ اللہ کی رحمت اور شفقت یہ ہے کہ جو لوگ توبہ کر لیتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں دوبارہ درست راستہ دکھا دیتے ہیں۔ ادھر حضرت یونس علیہ السلام کے بستی چھوڑنے کے بعد نینوا کے لوگوں پر یہ حقیقت آشکارا ہوئی، انہیں یقین ہو گیا کہ یونس علیہ السلام واقعی ہی اللہ کے سچے نبی تھے۔ ان کی تنبیہ کوئی معمولی بات نہ تھی۔ اب انہیں احساس ہونے لگا جو عذاب ان کی طرف سے روکا جا رہا تھا وہ کسی بھی لمحے ان پر نازل ہو سکتا ہے۔ یہ سوچ کر پورے شہر میں خوف و ہراس پھیل گیا۔ بادشاہ سے لے کر عام رعایا تک سب کے دل لرزنے لگے اور ان پر شدید خوف طاری ہو گیا۔ ہر شخص گھبرایا ہوا تھا کہ کہیں دیر نہ ہو جائے اور اللہ کا عذاب ان پر نازل نہ ہو جائے۔ یہ سوچ کر سب لوگ حضرت یونس کی تلاش کو نکل پڑے، یہاں تک انہیں پا کر ان کے ہاتھ پر ایمان لے آئیں اور اللہ تعالیٰ سے معافی کی دعا کریں۔ لیکن جب وہ انہیں نہ پا سکے تو شدید ندامت کے عالم میں پورا شہر اللہ کے حضور گڑ گڑانے لگا۔ ہر شخص رو رہا تھا، توبہ کر رہا تھا، اللہ سے رحم دلی کی فریاد کر رہا تھا۔ بالآخر بادشاہ سمیت پوری بستی کے لوگ اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہوئے ہر طرح کی برائیوں سے تائب ہو کر اپنے اہل و عیال اور حتیٰ کہ مویشیوں کو ساتھ لے کر شہر سے باہر نکل آئے۔ وہ کھلے میدان میں جمع ہو گئے اور رو رو کر اللہ تعالیٰ سے معافی طلب کرنے لگے۔ ہر شخص کی زبان پر یہی تھا، اے ہمارے رب، جو پیغام یونس علیہ السلام ہمارے پاس لے کے آئے تھے ہم اس پر مکمل ایمان رکھتے ہیں، ہم اپنی کوتاہیوں کا اعتراف کرتے ہیں، بس تو ہمیں معاف فرما اور ہم پر اپنا رحم فرما۔ یہ اجتماعی توبہ اللہ کے حضور گڑ گڑانے کی وہ کیفیت تھی جو اللہ کی رحمت کو جوش میں لے آئی۔ اس قوم نے سچے دل سے رجوع کیا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرمائی اور ان پر آسمانوں سے اترنے والا عذاب روک دیا گیا۔ یہ وہی لوگ تھے جو چند دن پہلے نبی کی تکذیب کر رہے تھے، لیکن آج یہ قوم اپنی اصلاح کر چکی تھی اور اللہ کے عذاب سے بچا لی گئی۔ بالآخر جب حضرت یونس علیہ السلام مکمل صحتیاب ہو گئے اور دوبارہ تندرست ہو کر کھڑے ہونے کے قابل ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں نینوا واپس جانے کا حکم دیا۔ یہ وہی بستی تھی جسے وہ مایوسی کے عالم میں چھوڑ چکے تھے، مگر اب اللہ کا فیصلہ تھا وہ دوبارہ اپنی قوم کے پاس جائیں اور انہیں دین حق کی رہنمائی فراہم کریں۔
حضرت یونس علیہ السلام اللہ کے حکم کی تعمیر کرتے ہوئے نینوا واپس تشریف لے آئے۔ جب نینوا کے لوگوں نے انہیں زندہ اور صحت مند دیکھا تو ان کی خوشی کی کوئی انتہا باقی نہ رہی۔ وہی لوگ جو پہلے ان کی نصیحتوں کو سننے سے انکاری تھے، آج ان کی واپسی پر والہانہ عقیدت کا اظہار کر رہے تھے۔ انہوں نے حضرت یونس علیہ السلام کا استقبال کیا اور مکمل فرما برداری کے ساتھ ان کی رہنمائی میں زندگی گزارنے لگے۔ حضرت یونس علیہ السلام نے اپنی بقیہ زندگی نینوا ہی میں بسر کی اور وہیں ان کا انتقال ہوا۔ ان کی وفات کے بعد ان کے ایمان و تقوی کے اثرات نینوا کی بستی میں باقی رہے۔ تاہم وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جب نینوا تباہ ہو گیا تو ان کی قبر بھی نامعلوم ہو گئی اور آج کسی کو درست مقام معلوم نہیں کہ یونس کہاں دفن ہیں، مگر ان کا پیغام، ان کی قربانی، ان کی داستان آج بھی آسمانوں تلے زندہ ہے، جو قیامت تک لوگوں کو صبر، استقامت اور اللہ کی رحمت پر یقین کا درس دیتی رہے گی۔ دوستو، دنیا کی تاریخ میں حضرت یونس علیہ السلام کی قوم وہ واحد قوم تھی جس پر عذاب کا فیصلہ ہو چکا، لیکن اس کے باوجود انہوں نے عذاب سے معافی مانگ کر اپنی جان چھڑا لی۔ اس کے برعکس دیگر تمام نافرمان اقوام جیسے قوم نوح، قوم عاد، قوم سمود، قوم لوط، قوم فرعون اپنی سرکشی کی وجہ سے اللہ کے عذاب کے مستحق قرار پائے اور تباہ و برباد کر دیے گئے۔ لیکن نینوا کے لوگوں نے جب عذاب کی نشانیاں دیکھی تو فوراً اللہ کی طرف رجوع کیا، خالص توبہ کی، گڑ گڑا کر دعا مانگی اور اس کی رحمت کے طلبگار بنے۔ یہی وہ مقام تھا کہ اللہ بے نیاز الصمد نے اپنے سامنے کی گئی عاجزی اور انکساری کو قبول کیا اور قوم یونس کی توبہ قبول فرما لی۔ دوستو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی مواقع پر حضرت یونس علیہ السلام کے صبر کا ذکر فرمایا۔ ایک حدیث میں آیا ہے، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم طائف کے لوگوں کو اللہ کے دین کی دعوت دینے کے لیے تشریف لے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل طائف کے سرداروں سے ملاقات کی، انہیں اسلام کی طرف بلایا، لیکن انہوں نے آپ کی دعوت کو سرعام ٹھکرا دیا، بلکہ طائف کے شریر لوگ اور بچوں کو اکسایا کہ وہ آپ پر پتھر برسائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اتنے پتھر برسائے گئے کہ آپ کے مبارک پاؤں زخمی ہو گئے اور ان سے خون بہنے لگا۔ آپ انتہائی تکلیف میں تھے، یہاں تک کہ آپ ایک باغ میں پناہ لینے پر مجبور ہوئے کیونکہ آپ کا جسم لہو لہان ہو چکا تھا۔ اسی باغ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں انتہائی عاجزی کے ساتھ دعا کی، اے میرے رب، میں اپنی کمزوری، اپنی بے بسی اور لوگوں کے سامنے اپنی بے وقاتی کی شکایت تجھ ہی سے کرتا ہوں۔ اے سب سے زیادہ رحم کرنے والے، اے کمزوروں کے رب، اے میرے رب، تو میری بات سن۔ تو نے مجھے کن کے حوالے کر دیا ہے؟ کسی ایسے دور والے جو مجھ پر سختی کریں، یا کسی ایسے دشمن کے حوالے کر دیا ہے جس نے مجھ پہ قابو پا لیا ہے؟ اگر تو مجھ سے ناراض نہیں تو مجھے کسی بات کی پرواہ نہیں، لیکن تیری رحمت میرے لیے زیادہ وسیع ہے۔ یہ وہ لمحہ تھا جب اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا، جنہوں نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیں تو یہ پورا شہر پہاڑوں کے درمیان پیس دیا جائے گا، لیکن آپ نے فرمایا نہیں، میں امید رکھتا ہوں کہ اللہ ان کی نسلوں سے ایسے لوگ پیدا کریں گے جو صرف ایک اللہ کی عبادت کریں گے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے۔ اسی حالت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک درخت کے نیچے بیٹھ گئے۔ دوستو، آپ یہ سن کر حیران ہوں گے کہ نبی کی دعا کا یہ اثر ہوا کہ سندھ پہ پہلے مسلمان حکمران جنہوں نے حملہ کیا، محمد بن قاسم، وہ قبیلہ طائف سے تعلق رکھتے تھے۔ چنانچہ اسی دوران طائف کے باغ کے مالک عتبہ اور شیبہ بن ربیعہ نے اپنے غلام عداس کو انگوروں کا ایک گچھا دے کر بھیجا تاکہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کرے۔ جب عداس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھانے کے لیے انگور پیش کیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ کہہ کر کھانے کے لیے ہاتھ بڑھایا۔ عداس یہ دیکھ کر حیران ہوا اور پوچھا، یہ الفاظ آپ نے کہاں سے سیکھے ہیں؟ کیونکہ اہل عرب ایسے الفاظ نہیں کہتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا، تم کہاں کے رہنے والے ہو؟ عداس نے جواب دیا، میں نینوا کا رہنے والا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نینوا یعنی یونس بن متا کا شہر؟ یہ سنتے ہی عداس حیران ہو گیا اور کہنے لگا، آپ یونس بن متا کو کیسے جانتے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ میرے بھائی تھے، وہ بھی اللہ کے نبی تھے اور میں بھی اللہ کا نبی ہوں۔ یہ سنتے ہی عداس فوراً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ چومنے لگا اور اسلام قبول کر لیا۔ یہاں ایک اہم بات یہ بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے
طائف میں پیش آنے والی تکلیفوں کے باوجود حضرت یونس علیہ السلام کی آزمائش کو یاد کیا اور صبر کیا۔ حضرت یونس کو مچھلی کے پیٹ میں صبر کرنا پڑا تھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کی وادی میں صبر سے کام لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر بھی رحمت سے مایوسی نہیں دکھائی اور صبر و استقامت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا کو کامیابی عطا کی۔ دوستو، ہم پر اللہ تعالیٰ کا سب سے بڑا انعام یہ ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا ہوئے ہیں۔ یہ امت وہ خوش نصیب امت ہے جس پر اجتماعی عذاب نازل نہیں کیا جائے گا، لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں بے خوف و بے خطر اپنی زندگی گزارنے لگیں۔ پیارے دوستو، یہاں پر یہ بات بھی واضح کر دوں کہ حضرت یونس علیہ السلام کا ذکر قرآن کریم میں کئی مقامات پر آیا ہے، لیکن احادیث بھی ان کے حوالے سے کچھ واقعات اور افرامین مذکور کرتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت یونس علیہ السلام کی آزمائش، ان کی دعا اور ان کے مقام کے متعلق کچھ گفتگو فرمائی ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت یونس علیہ السلام کی دعا جو انہوں نے مچھلی کے پیٹ میں مانگی تھی، جو مسلمان کسی بھی پریشانی میں یہ دعا کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرمائیں گے۔ یہ حدیث اس دعا کی فضیلت کو ظاہر کرتی ہے اور سکھاتی ہے کہ اگر کوئی مشکل میں ہو تو حضرت یونس علیہ السلام کی دعا کو اپنا ورد بنائے، کیونکہ یہ دعا قبولیت کے دروازے کھول دیتی ہے۔ روایت میں آتا ہے حضرت یونس علیہ السلام کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت گہرا تعلق تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی کو یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ مجھے یونس بن متا یعنی یونس علیہ السلام سے افضل کہے۔ یہ حدیث حضرت یونس علیہ السلام کے مقام و مرتبے کو واضح کرتی ہے کہ وہ اللہ کے برگزیدہ نبیوں میں سے ایک نبی تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تعظیم اور احترام کو مد نظر رکھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ اپنے ایک صحابی کو یبن ام یونس یعنی اے یونس علیہ السلام کی والدہ کے بیٹے کہہ کر بلایا، حالانکہ وہ حضرت یونس علیہ السلام کے حقیقی بھائی نہیں تھے۔ یہ الفاظ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور انبیاء کے آپس میں بھائی ہونے کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ بعض علماء کرام کا کہنا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو حضرت یونس علیہ السلام سے تشبیہ دی ہو سکتی ہے، کیونکہ وہ یا تو کسی آزمائش سے گزر رہے تھے یا کسی معاملے میں حضرت یونس علیہ السلام سے مشابہت رکھتے تھے۔ اس انداز تخاطب سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت یونس علیہ السلام کی عظمت اور مقام کو بھی نمایاں کیا ہے، کیونکہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر نیک نبیوں میں فرمایا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث میں فرمایا، جب کوئی بندہ کسی مشکل میں ہو اور حضرت یونس علیہ السلام کی دعا کرے تو اللہ تعالیٰ اس کی مشکل کو دور فرما دیتے ہیں، جیسے حضرت یونس علیہ السلام کی مشکل کو دور کیا گیا تھا۔ دوستو، یہاں یہ بھی جان لیجئے حضرت یونس علیہ السلام کا مزار عراق کے شہر موصل یعنی مقام یونس کے نام سے مشہور ہے، جسے حضرت یونس علیہ السلام کی یادگار کہا جاتا ہے۔ یہ جگہ 2014 میں داعش کے حملے میں شدید نقصان کا شکار ہوئی۔ ان کا دعویٰ تھا کہ اسلام میں کسی نبی یا ولی کے مزار کی تعظیم نہیں ہونی چاہیے، حالانکہ اسلامی تاریخ میں اس کی واضح روایات موجود ہیں کہ انبیاء اور اولیاء کی قبروں کی دیکھ بھال، ان کی یادگاروں کو محفوظ رکھا جاتا ہے۔ اس حملے میں حضرت یونس علیہ السلام کا تاریخی مزار، مسجد اور آس پاس کی کئی دیگر تاریخی عمارتیں مکمل طور پر منہدم ہو گئی تھی۔ داعش کے خاتمے کے بعد عراقی حکومت اور بین الاقوامی اداروں نے 2018 میں مقام یونس کی بحالی کے لیے کام شروع کیا۔ یونیسکو کی مدد سے مقام یونس کی دوبارہ تعمیر کی جا رہی ہے تاکہ اسے اس کی اصل حالت میں بحال کیا جا سکے۔ ماہرین آثار قدیمہ نے کھدائی کے دوران یہاں قدیم عشوری دور کے کھنڈرات اور کئی دیگر تاریخی نواردات دریافت کیے ہیں، جو اس جگہ کی قدامت اور اس کے تاریخی پس منظر کو مزید مستحکم کرتے ہیں۔ حکومت اور مقامی ماہرین آثار قدیمہ اس مقام کو دوبارہ اسلامی طرز تعمیر کے مطابق بحال کر رہے ہیں تاکہ زائرین ایک بار پھر یہاں آ سکیں۔ کچھ تاریخی روایات کے مطابق حضرت یونس علیہ السلام کا تعلق فلسطین کے علاقے سے تھا اور یہاں بھی ان سے منسوب کچھ جگہیں موجود ہیں۔ لبنان میں بھی حضرت یونس علیہ السلام سے جڑی کئی جگہوں کا ذکر ملتا ہے جہاں کچھ قدیم مزار اور نشانیاں پائی جاتی ہیں۔ ترکی کے بعض تاریخی شہروں میں بھی حضرت یونس علیہ السلام کے حوالے سے کچھ پرانی زیارت گاہیں موجود ہیں۔ دوستو،
حضرت یونس علیہ السلام کا ذکر نہ صرف اسلام بلکہ دیگر ابراہیمی مذاہب یعنی یہودیت اور عیسائیت میں بھی پایا جاتا ہے۔ بائبل میں انہیں یوحنا کے نام سے جانا جاتا ہے اور ان کا ذکر ان کی کتاب یوحنا میں بھی بیان کیا گیا ہے۔ اسلام میں انہیں صبر، استقامت اور استغفار کی علامت کے طور پر پیش کیا گیا ہے، جبکہ دیگر مذاہب میں ان کے قصے کو مختلف تشریحات کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ یہودیت میں حضرت یونس علیہ السلام کو ایک نبی کے طور پر مانا جاتا ہے اور ان کا واقعہ یہودی مقدس کتاب تنگ کے اندر ملتا ہے، جو کہ عیسائی بائبل کے پرانے عہد نامے کا حصہ ہے۔ کتاب یوحنا کے مطابق اللہ تعالیٰ یہودیت میں یہودا کہتے ہیں۔ کتاب یوحنا کے مطابق اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ نینوا کے لوگوں کو ان کے گناہوں پر تنبیہ کریں، تاہم انہوں نے فوری طور پر اللہ کے اس حکم پر عمل نہیں کیا اور ایک کشتی میں سوار ہو کر ترتیش کی طرف فرار ہونے کی کوشش کی۔ یہودی روایات میں کہا جاتا ہے انہیں اس نافرمانی کے سبب خدائی سزا دی گئی اور انہیں سمندر میں پھینک دیا گیا، جہاں ایک بڑی مچھلی نے انہیں نگل لیا۔ قرآن کریم میں بھی اس مچھلی کا ذکر ملتا ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام ایک آزمائش سے گزرے، مگر اللہ تعالیٰ نے ان پر رحم فرمایا اور انہیں مچھلی کے پیٹ سے نجات عطا ہوئی۔ یہودی متون کے مطابق حضرت یونس علیہ السلام 3 دن اور 3 راتیں مچھلی کے پیٹ میں رہے، وہاں اللہ تعالیٰ سے دعا کی جو آج بھی یہودی مذہبی کتب میں موجود ہے۔ ان کی یہ دعا اسلامی تعلیمات میں بھی خاص اہمیت رکھتی ہے اور مسلمانوں کو بھی مصیبت کے وقت یہ دعا پڑھنے کی ترغیب دی گئی ہے۔ یہی دعا حضرت یونس علیہ السلام کی نجات کا ذریعہ بنی اور اللہ تعالیٰ نے انہیں دوبارہ زمین پر بھیج دیا، جہاں انہوں نے نینوا کے لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا اور سب کے سب لوگ ایمان لے آئے۔ عیسائیت میں بھی حضرت یونس علیہ السلام کو ایک اہم نبی کے طور پر دیکھا جاتا ہے اور ان کا ذکر نئے عہد نامے میں کئی مقامات پر ملتا ہے۔ مثال کے طور پر بیان کیا گیا ہے کہ انجیل مقدس بیان کرتی ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا جیسے یونس 3 دن اور 3 راتیں مچھلی کے پیٹ میں رہے، اسی طرح ابن آدم 3 دن اور 3 راتیں زمین کے اندر رہے گا۔ عیسائیت میں حضرت یونس علیہ السلام کے قصوں کو گناہوں سے معافی اور نجات کے استعارے کے طور پر دیکھا جاتا ہے اور ان کی قوم کی اجتماعی توبہ کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیغام سے جوڑا جاتا ہے۔ یہودی مذہب میں حضرت یونس علیہ السلام کے واقعے کو یوم کپور کے طور پر خصوصی اہمیت دی جاتی ہے، جو کہ گناہوں کی معافی اور توبہ کا دن سمجھا جاتا ہے۔ اس موقع پر یہودی حضرت یونس علیہ السلام کے واقعے کو بطور مثال پیش کرتے ہیں کہ اگر پوری قوم اجتماعی توبہ کرے تو اللہ کی رحمت جلد نازل ہو سکتی ہے۔ اسی طرح اسلامی تعلیمات میں بھی یہ تصور موجود ہے کہ جب انسان سچے دل سے اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے تو وہ بخشش اور رحمت سے نوازا جاتا ہے، جیسے کہ نینوا کی قوم نوازی گئی۔ عیسائیت میں کیتھولک اور آرتھوڈوکس چرچ حضرت یونس علیہ السلام کو ایک مقدس شخصیت کے طور پر تسلیم کرتے ہیں اور کئی چرچز اور مذہبی مقامات ان کے نام سے منسوب ہیں۔ خاص طور پر مشرق وسطیٰ اور یورپ میں ان سے تاریخی مقامات بھی منسوب ہیں جہاں لوگ زیارت کے لیے جاتے ہیں۔ عیسائی دنیا میں ان کی کہانی کو ایک مذہبی سبق کے طور پر بیان کیا جاتا ہے جس میں توبہ، خدا کی رحمت اور آزمائشوں کے بعد نجات کے پہلو کو اجاگر کیا جاتا ہے۔ پیارے دوستو، امید ہے آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اور اس سے آپ کو مفید معلومات ملی ہوں گی۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا تاکہ یہ علم دوسروں تک پہنچ سکے اور کسی اور کے لیے بھی فائدہ مند ثابت ہو۔ دعا کیجیے اللہ تعالی ہم سب کو اپنا نیک اور برگزیدہ بندہ بنا لے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی اور پکی اتباع نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اجازت دیجیے، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔